السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، اس سے پہلے کچھ شرعی اصطلاحات کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی تھی، جیسے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اور ان تینوں کی جو قسمیں ہیں، چھوٹا شرک، بڑا شرک، چھوٹا کفر، بڑا کفر، چھوٹا نفاق، بڑا نفاق، ان تمام اصطلاحات پر اس سے پہلے ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کا جو درس ہے یہ بھی ایک شرعی اصطلاح ہی سے متعلق ہے، اور وہ ہے فسق۔ شرعی اصطلاحات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ سلسلہ میں نے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ یہ سارے شرعی اصطلاحات ہیں، شرعی الفاظ ہیں، کتاب و سنت کے اندر یہ اصطلاحات وارد ہیں، یہ الفاظ وارد ہیں۔ اگر ان کا صحیح معنی ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ جیسے خوارج تھے، خوارج نے سلف صالحین کے منہج اور طریقے کو چھوڑتے ہوئے ان شرعی اصطلاحات کے بارے میں ایک راستہ انہوں نے اختیار کیا، اور وہ یہ کہ ہر گناہ کا کرنے والا، بڑے گناہ کرنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ سب کے اوپر کفر کی تلوار چلا دی انہوں نے، سب کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق قرار دے دیا، اور جن لوگوں نے بھی ان کے اس منہج میں ان کی موافقت کی، ان کی تائید کی، سبوں نے اس منہج کو، اس راستے کو اپنایا۔ جیسے روافض، معتزلہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑا گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ معتزلہ کے ہاں منزلہ بین المنزلتین کا عقیدہ انہوں نے گڑھا کہ دو منزلے کے درمیان منزلے میں رہے گا، وہ نہ وہ کافر ہے نہ مسلمان ہے۔ منزلہ بین المنزلتین کا لفظ انہوں نے دنیا کے لیے استعمال کیا، البتہ آخرت میں ان کے یہاں بھی وہی قول ہے جو خوارج کا ہے کہ بڑے گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر ان کی یہ بات درست مان لی جائے تو سب سے پہلے یہ قاعدہ انہی لوگوں کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کی تکفیر کی، حکمرانوں کو کافر قرار دیا، مسلمانوں کے خلاف خروج و بغاوت کیا، حکمرانوں کے خلاف لوگوں پر خروج و بغاوت پر ابھارا، مسلمانوں کو کافر قرار دیا، صحابہ کو کافر قرار دیا، کتنے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ان لوگوں نے۔ تو یہ ایسے عقیدہ بنانے والے خود انہی کو یہ عقیدہ یا منہج خود انہی کے اوپر صادق آتا ہے، اور خود اگر ان کے اوپر فٹ کر دیا جائے تو خود گویا کہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے جہنم کے اندر یعنی مستحق قرار دے دیا، کیونکہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا انہوں نے۔ مسلمانوں کا قتل عام، کیا مسلمان قتل کرنا بڑا گناہ نہیں ہے؟ اگر بڑے گناہ سے ایک مسلمان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو انہوں نے خود اس جرم کا ارتکاب کیا، صحابہ کا قتل کیا انہوں نے، اور یہی نہیں بلکہ بچوں کو قتل کیا جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، حمل کو قتل کیا انہوں نے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ، وہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی، حمل سے تھی، تو ان خوارج نے ان کا راستہ روکا، اور اس طریقے سے پہلے عورت کو قتل کرنے سے پہلے اور باپ کو قتل کرنے سے پہلے عورت کے پیٹ کو چیرا، بچے کو پیٹ سے نکالا اور نیزے پر اچھالتے ہوئے بچے کو قتل کیا، اس کے بعد ماں کو قتل کیا، پھر اس کے بعد عبداللہ بن خباب بن ارت کو قتل کیا۔ آپ ذرا دیکھیں کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا، کتنے بڑے مجرم تھے یہ، کتنے سفاک اور کتنے بے رحم لوگ ہیں یہ، کہ صحابہ اور اس طریقے سے جو معصوم بچے جن کی ولادت تک نہیں ہوئی ان کو بھی انہوں نے چھوڑا، اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ تو یہ عقیدہ اور منہج ان کا جو ہے کہ بڑے گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، تو یہ خود اپنے عقیدے کے مطابق اگر ان کے اوپر حکم لگایا جائے تو ان کے اوپر بھی یہی حکم لگے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرعی اصطلاحات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر شرعی اصطلاحات کو ہم نہیں جانیں گے تو انسان صحیح راستے سے بھٹک جائے گا، جیسے خوارج بھٹک گئے، روافض بھٹک گئے، اور دیگر اہل باطل
جو فرقے ہیں وہ سب کے سب صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں ان الفاظ کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کے تین معنی، تین کیا نام ہے اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ایک تو شریعت کے اندر کیا مراد ہے، لغت کے اندر کیا مراد ہے، عرف عام کے اندر کیا مراد ہے، یہ سب حقائق، شرعی حقائق ہیں۔ یہ سب تین حقیقتیں ہوتی ہیں کسی بھی لفظ کے تعلق سے۔ عرف عام میں اسے کیا کہا جاتا ہے، لغت کے اندر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری تاکہ ہم تفریق کر سکیں۔ مثال کے طور پر ہماری گفتگو ہوگی فسق کے بارے میں آج۔ اب اگر کسی کو فاسق کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دار اسلام سے نکل گیا۔ وہاں فاسق سے کیا مراد ہے یا فسق سے وہاں پر کیا مراد ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ عمل فسق ہے تو اس سے نہیں ثابت ہوتا ہے کہ اس کا کرنے والا بھی فاسق ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی مجبوری ہو سکتا ہے اس کے پاس علم نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ رکاوٹیں ہوں، جن رکاوٹوں کی بنا پر وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں خوارج نے، اہل باطل نے تفریق نہیں کی، اور جو اصطلاح آئی، جو لفظ آیا، اس کے کرنے والے پر فٹ کر دیا اور اس پر انہوں نے چشمہ کر دیا۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھا کہ کسی پر حکم لگانے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ وہ رکاوٹیں اگر ہوں گی تو کسی پر حکم نہیں لگے گا، اور اگر تک وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک اس پر حکم نہیں لگے گا۔ ان تمام چیزوں کا خیال کیے بغیر، اور اسی طریقے سے لغت میں کیا مراد ہے، شریعت کے اندر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں نہ دیکھتے ہوئے انہوں نے ہر ایک کے اوپر ایک ہی حکم لگا دیا اور سب کو کافر کہہ دیا، سب کو دین سے مرتد کہہ دیا، دین سے خارج قرار دے دیا۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ شرعی اصطلاحات کا معنی اور مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ سارے الفاظ جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیثوں کے اندر پڑھتے ہیں، علماء کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکیں، تاکہ ہم خوارج کی راہ کو نہ اپنا سکیں اور ان کی راہ سے ہمیں دوری ہو، اور اس طریقے سلف صالحین کے نہج اور عقیدے پر قائم رہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو اصطلاحات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، شرک کے تعلق سے، کفر کے تعلق سے، نفاق کے تعلق سے، اب یہ جو خوارج لوگ ہیں ان کے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ان کے ہاں نہ چھوٹا نفاق ہوتا نہ بڑا نفاق ہوتا، نہ چھوٹا کفر نہ بڑا کفر، نہ چھوٹا شرک نہ بڑا شرک۔ ان کے ہاں سب ایک ہی درجے کا ہوتا ہے، سب ایک ہی معنی کے اندر ہوتا ہے۔ ان کے ہاں کوئی تفریق نہیں ہوتی، سب کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق قرار دیتے، سب کے لیے ان کا ہاں ایک ہی قاعدہ ہے۔ حالانکہ یہ سراسر بے بنیاد بات، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج اور ان کے اصول اور ضابطے کے خلاف یہ بات، کتاب و سنت کے خلاف یہ ساری باتیں۔ اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم تفریق کر سکیں، اور ہمارے سامنے جب کوئی یہ نص پیش کرے تو ہم اس کا جواب دے سکیں۔ یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری، اس لیے میں نے یہ سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے شروع کیا۔ تو آج جو ہمارا جس بارے میں آج ہماری گفتگو ہوگی وہ فسق کے بارے میں۔ دیکھیے، فسق کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کے کو عربی زبان کے اندر اس کے لیے لفظ فسق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز سے نکل جانا اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیے، آپ چوہیا کو بھی فاسق کہا گیا ہے یا فوسقہ کہا گیا اسے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بل سے نکلتی ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جو چوہیا ہوتی ہے یا جو چوہا ہوتا ہے، تو چوہیے کو فاسقہ یا فوسقہ کہا گیا کیونکہ وہ نقصان پہنچانے کے لیے نکلتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خمس من الدواب کلہن فواسق، 5 ایسے جانور ہیں یا جو کیا نام ہے وہ فاسق ہیں، تقتل فی الحرم، انہیں حرم کے اندر بھی قتل کیا جائے گا۔ الغراب کوا، والحدا اور چیل، والکلب العقور اور پاگل کتا، والاقرب اور بچھو، والفارا اور فارا یعنی چوہیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان کو فواسق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اور جو دیگر جانور ہیں ان سے ان کا حکم مختلف ہے، اور یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلتی ہیں، اس لیے ان کو فواسق کہا گیا۔ تو اس لیے
فسق کا معنی ہوتا ہے نکلنے کے، خروج کے معنی ہوتے فسق کے، یہ لغت کے اندر اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ اب شریعت کی اصطلاح میں فسق کا معنی کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، تابع داری سے نکل جانا، یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، معصیت کرنا، اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا کبھی کفر اور انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے، کبھی عملاً ہوتا ہے، کبھی گناہوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، کیونکہ جو خروج ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا ہے، کبھی انسان بالکلیہ نکل جاتا ہے، کبھی انسان کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے، نہیں مانتا ہے، اور کبھی انسان کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو نہیں مانتا ہے، تو یہ سب فسق کہلاتا ہے۔ اس لیے فسق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بڑا فسق ہے اور ایک چھوٹا فسق ہے۔ بڑا فسق یعنی یہ کفر اکبر اور شرک اکبر کے درجے کا ہے اور اس کے معنی میں ہے، یعنی بڑا فسق کا مرتکب گویا کہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑا کفر ہوتا ہے، بڑا یعنی یہ اسلام کے اندر مکمل طور سے نکل جانا، یا اسلام کے کسی چیز کا جو بنیادی چیز ہے، اسلام کے اصول اور مبادی ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کر دینا، کسی کو جھٹلا دینا، اس کے ذریعے سے یہ نکلنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا۔ اب مثال کے طور پر کوئی عذاب قبر کا انکار کر دے، یا قبر کی نعمتوں کا انکار کر دے، یا جنت اور جہنم کا انکار کر دے، یا فرشتوں کا انکار کر دے، تو یہ جو چیز ہے یہ کفر خروج کا ہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا ہو، اللہ کی تابع داری سے نکل گیا ہو، اور یہ نکلنا کیسے ہوا؟ کفر کے ذریعے ہوا، انکار کے ذریعے سے ہوا۔ یہاں ایمان ہونا چاہیے ان تمام چیزوں پر، لیکن ایمان رکھنے کے بجائے انسان کفر کرتا ہے اور ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اسلام کے جو اصول ہیں یا اسلام کے جو مبادی ہیں، ان میں سے کسی اہم چیز کا زبان سے یا دل سے انکار کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بڑا فسق کہلاتا ہے، بڑا فسق ہے یہ، اور بڑا فسق یہ کفر اکبر کے معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن بڑا فسق اگر کسی کے اندر پائے جائے تو ہم اس کے اوپر کافر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے معلوم نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی رکاوٹ ہو، بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں کسی پر حکم لگانے کے لیے، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر یہ حکم اس انسان پر نہیں لگے گا جب تک وہ ساری رکاوٹیں دور نہیں ہوں گی، اور جب تک وہ ساری شرطیں نہیں پائی جائیں گی، اس وقت تک کسی آدمی کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، اگرچہ اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے زبردستی کسی نے کہلوا دیا ہو کہ اگر نہیں کہو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، اور اس نے جان بچانے کے لیے زبان سے کفر کا اقرار کر لیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ شریعت نے باقاعدہ اس طرح کی رخصت دی ہے۔ تو اس لیے کفر اکبر ایک الگ چیز ہے، اور اس کے مرتکب کو ہم یہ کہیں کہ کافر ہو گیا بعینہ ہی کسی شخص کو، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کسی کو کافر کہنا، اس کی شرطیں ہوتی ہیں، ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، رکاوٹوں کا دور ہونا ضروری ہے۔ وہ انشاءاللہ کبھی اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بڑا فسق ہوتا ہے، بڑا فسق یہ بڑے کفر کے معنی میں ہوتا ہے، بڑے شرک کے معنی میں ہوتا ہے، اور جو اس کا مرتکب ہوگا اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا اور اسی پر اس کی وفات ہو گئی تو انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور یہ بڑا فسق کیسے ہوتا ہے؟ اسلام کے کسی بنیادی چیز کا، اہم چیز کا، ایمانیات میں سے، عقائد میں سے کسی اہم چیز کا انکار کر دینے سے، چاہے زبان سے انکار کرے یا دل سے جھٹلا دے، انکار کر دے، اس کے ذریعے سے یہ کفر ہوتا ہے، یہ فسق ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین یا اس کے نبی کے مکمل یعنی کلی انکار کی وجہ سے یہ انسان اس کا مرتکب ہوتا ہے، مکمل طور پر نکل جائے۔ اب دیکھیے اسلام کے اندر بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے اندر نماز دوسرا رکن ہے۔ کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، نہ مانے کہ نماز اسلام کے اندر فرض نہیں ہے،
ज़कात इस्लाम के अंदर फ़र्ज़ नहीं है, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, या इस तरीके से हज फ़र्ज़ नहीं है, इन तमाम चीज़ों का इनकार कर दिया, किसी चीज़ का इनकार कर दे, किसी एक चीज़ का भी, तो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। जी, ये कायदा, यह हुक्म है। लेकिन जिसने इनकार किया उस आदमी पर हुक्म लगाने के लिए उससे पूछा जाएगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। हो सकता जाहिल हो सकता नया मुसलमान हुआ हो सकता उससे मजबूर किया गया हो, जबरन उससे कराया गया हो, तो उस पर काफिर का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। काफिर का हुक्म लगाना एक दूसरा मसला है। और एक मसला जो हम बता रहे हो ये कि ये फिस्क अकबर का मतलब ये होता है कि इस्लाम में जो अहम और बुनियादी चीज़ें हैं उनमें किसी एक चीज़ का ज़ुबान से या दिल से झुटला देना या अल्लाह के कौल को मानने से इनकार कर देना, ये फिस्क अकबर कहलाता है। और इसका करने वाला इंसान इस्लाम से निकल जाता है और वो हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर चला जाता है। कुरान करीम में जो फासिकीन या फासिकून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बेशतर तौर पर काफिरों और मुनाफिकों के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उन्होंने खुरूज किया, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए। मुनाफिकीन ज़ुबान से सिर्फ इकरार किया, दिल से इकरार नहीं किया। मुनाफिकीन दिल से झुटलाया अल्लाह और उसके रसूल को, क़यामत को झुटलाया, और इस तरीके से ईमान को, तमाम चीज़ों को दिल से उन्होंने झुटला दिया, इसलिए उनको फासिक कहा गया। और इस झुटलाने से वो अल्लाह के दीन से, अल्लाह के इताअत से निकल गए। ऐसे जो काफिर हैं उनको लिए भी लफ्ज़ फासिकीन या फासिकून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया, ईमान ही नहीं लाया अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, मुकम्मल तौर से अल्लाह का इनकार कर दिया, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह का इनकार कर दिया, नबी का इनकार कर दिया, तो ऐसी सूरत में उन्हें भी फासिक कहा गया। तो यहाँ पर फिस्क अकबर मुराद है। अब आइए कुछ आयतें आपके सामने पेश करते हैं जिन आयतों से मालूम होता है कि यहाँ पर जो फासिकून से मुराद कौन है, बड़े फिस्क करने वाले मुराद है। अल्लाह ताला कहता है मन कफर बाद ज़ालिका फ़उलाइका, इसके बाद कुफ्र करें वो फासिक हैं। यहाँ पर देखिए कुफ्र के बाद फिस्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब ये कि बड़े कुफ्र के लिए यहाँ पर मुराद है, और यहाँ फासिकून से मुराद बड़े काफिर है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिका ला यस्तऊन, जो मोमिन हैं और जो फासिक हैं क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर हो सकते? यकीनन दोनों बराबर नहीं हो सकते। यहाँ ईमान के मुकाबले में फिस्क इस्तेमाल किया गया, लिहाजा यहाँ पर फिस्क से मुराद बड़ा फिस्क है, यानी जिसके दिल के अंदर ईमान ना हो, जो सिर्फ जुबान से इकरार करे मुसलमान होने का, या जुबान से भी इकरार ना करे, जो काफिर होते हैं वो यहाँ पर मुराद है। तो यहाँ पर बड़ा कुफ्र मुराद है, यहाँ पर फासिक से छोटा फिस्क मुराद नहीं है। इस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है वह अम्मल लज़ीना फ़सक़ू, जिन लोगों ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, फिस्क किया, खुरूज किया, अल्लाह ताला की इताअत से रुगदानी की, फ़मावाहुमुन नार, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिनहा वअईदू फ़ीहा, जब कभी उससे बाहर निकलना चाहेंगे उसमें लौटा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिस्क से मुराद बड़ा फिस्क है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत से मुकम्मल तौर पर इनकार कर देना, खुरूज करना, निकल जाना, अल्लाह और उसके रसूल की बात का ना मानना, ये बड़ा फिस्क यहाँ पर मुराद है, क्योंकि उनका ठिकाना जहन्नम बताया गया, और जब जब वो उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे दोबारा उनको उसके अंदर डाल दिया जाएगा। मतलब ये कि जहन्नम के अंदर वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा कौन रहेगा? जो कुफ्र अकबर का, शिरक अकबर का, निफाक अकबर का मुर्तकिब होता है, वही हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। लिहाजा फिस्क अकबर का मुर्तकिब भी कुफ्र अकबर के माने में है, लिहाजा वो भी हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन के बारे में फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा, उनमें से कोई भी मर जाए तो कभी भी आप उनके जनाजे की नमाज ना पढ़ें। वला तकुम अला कब्रिही, और ना उसके कब्र पर आप खड़े हों। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फासिकून, ये कौन लोग हैं? ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं और फासिक हैं। अल्लाह और उसके रसूल का इनकार कर दिया उन्होंने, जुबान से इनकार नहीं किया था। जुबान से तो ये मोमिन मुसलमान थे जुबानी तौर पर, दिल से उन्होंने इनकार किया था। इसलिए इनकार कभी जुबान से होता, कभी दिल से होता है। अगर इंसान दिल से इनकार करता है तो दुनिया में उसे तो मुसलमान कहा जाएगा, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला उसके साथ बहुत बुरा मामला करेगा, और ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। और मुनाफिक चूंकि अपने जाम में वो अल्लाह को भी धोखा देते हैं, लोगों को भी धोखा देते हैं,
اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فاسقون کا لفظ استعمال کیا، تو یہاں فاسقون سے مراد منافقین ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو منع کیا کہ ان کی قبر پر نہ کھڑے ہو، ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی، اس کی قبر میں بھی اترے، اپنا لعاب بھی لگایا، اپنا جبہ بھی دے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سردار تھا منافقوں کا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ اس لیے نماز پڑھ دینے سے جنازے کی یا کسی کے لیے دعا کر دینے سے معاملہ بدل نہیں جاتا ہے، معاملہ نہیں بدلے گا۔ اگر وہ منافق ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ یہ لوگ عام طور سوال کرتے ہیں کہ آدمی کو اگر مدینہ کی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، یا مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں جنازے کی نماز ادا کر دی گئی، یا مکے کے اندر جنازے کی نماز ادا کر دی گئی، اور ہزاروں لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے جنازے کی نماز ادا کی، تو کیا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا؟ نہیں، جنت کے اندر نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، عمل اس کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ منافقوں کا سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے امام، سب کے پیشوا اور رہبر، سب سے افضل، آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، صحابہ نے جنازے کی نماز پڑھی، اس کی قبر کے اندر بھی اترے آپ، اور اس طریقے سے اپنا لعاب مبارک بھی لگایا اور اپنا جبہ بھی دے دیا، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے جب تک انسان کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہوگا صحیح، چاہے مدینہ کے اندر مرے، چاہے خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے اس کی وفات ہو جائے، طواف کے وقت اس کی وفات ہو جائے، نماز کے وقت اس کی وفات ہو جائے، یا مدینہ کے اندر اس کی وفات ہو جائے، یا وفات پائے اس کے سینے پر قرآن رکھا ہوا ہو، یا اس طریقے سے کوئی بھی حالت اس کے ساتھ ہو، وہ انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ بھی اگر جنازے کی نماز پڑھ دیں گے تو بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے اندر انسان کا ایمان، عقیدہ اور انسان کا عمل ہی اسے جنت کے اندر لے جا سکتا ہے۔ تو یہ منافقوں کا سردار آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے جب تک انسان کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا، وہ کسی کی جنازے کی نماز پڑھنے سے، دعا سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپنانا چاہیے، ان پر انسان کو قائم اور استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ یہی چیز انسان کو نجات دینے والی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ فاسق لوگ ہیں، یعنی کافر لوگ ہیں، بلکہ بڑا کفر کیا انہوں نے، کافروں سے بھی بڑا زیادہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، ان منافقین کو۔ تو اس لیے یہ بڑا کفر یہاں پر فسق سے مراد ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، فسق کیا، اپنے رب کا حکم نہیں مانا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں تو اس سے بہتر ہوں، حضرت آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، آگ بہتر ہوتی ہے، حالانکہ اس کا کہنا غلط ہے، اس کا کہنا جھوٹ تھا، یہ آگ بہتر نہیں ہے، مٹی بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے اندر سکون ہے، اطمینان انسان کو ملتا ہے، مٹی انسان کو پاک کرتی ہے، آگ انسان کو پاک نہیں کرتی ہے۔ آگ کے بھی فائدے ہیں، لیکن مٹی کے فائدے آگ سے کہیں زیادہ ہے، مٹی کے اندر سکون انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جب انسان کو غصہ آئے تو زمین پر لیٹ جائے، زمین پر لیٹنے سے انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ زمین سب کا بوجھ برداشت کیے ہوئے، زمین پر انسان چلتا ہے اور زمین سب کا بوجھ برداشت کیے ہوئے، اس لیے زمین کے اندر زیادہ فائدے، اور زمین مٹی یہ آگ سے افضل ہے، اور اس کے اندر زیادہ انسان کو سکون ملتا ہے۔ آگ کے اندر کوئی سکون انسان کو نہیں، آگ تو جلا کر کے خاک کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے اس کا کہنا سراسر غلط تھا کہ میں اس سے بہتر، حضرت آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، نافرمانی کی، سرکشی کی، اور غلط اس نے قیاس کیا، غلط اس نے بات بیان کی، اور زبردستی اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔
حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے روح پھونکی، ہاتھ سے اس کا حضرت آدم کا پتلا بنایا، اور پوری دنیا کی مٹی سے اللہ رب العالمین نے مٹی کو جمع کیا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو حضرت آدم یعنی مٹی تو افضل ہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام یہ نبی، اور اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا بنایا تو وہ افضل، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے حکم عدولی کی، اور غلط بات اس نے کہی کہ میں آدم علیہ السلام سے نعوذ باللہ بہتر ہوں، اس کی غلط بات تھی۔ مٹی آگ سے بہتر ہے، آگ کبھی مٹی سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم سے فسق کر دیا، خروج کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رب العالمین کی بات اس نے نہیں مانی، اور نہ ماننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال دیا، اور اس طریقے سے ملعون قرار پایا۔ تو فسق کا لفظ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے استعمال کیا۔ تو یہاں پر فسق مراد بڑا فسق ہے، وہ چھوٹا فسق مراد یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ اس نے مکمل طور پر خروج کر دیا، مکمل طور پر اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، حکم عدولی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا یہ فسق کلی مراد ہے یہاں پر، یہ بڑا فسق یہاں پر مراد ہے۔ تو اسلام کے اندر بڑا فسق بھی ہوتا ہے اور چھوٹا فسق بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان تمام آیتوں میں فسق اکبر یا فاسقین سے مراد یا تو منافقین ہیں یا تو کفار مراد ہے، یعنی جو ایمان ہی نہیں لاتے، جو مومن ہی نہیں ہوتے وہ کافر مراد ہیں، یا تو صرف زبانی طور پر مسلمان ہوتے ہیں دنیا کے لحاظ سے لیکن دل سے انکار کرتے ہیں، وہ منافقین مراد ہیں۔ تو فسق بڑا فسق ہوتا ہے، اور اس کا مرتکب انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور ہمیشہ جہنم کے اندر ایسا انسان رہتا ہے۔ تو یہ بڑا فسق ہے۔ اور دوسرا جو فسق ہوتا ہے وہ فسق اصغر ہوتا ہے، چھوٹا فسق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر فسق سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت پر قائم رکھے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اور ہر شر اور مکر اور فتنے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔